روزے کی حالت میں اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھے اس شخص کے لیے جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر فرمایا یہ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں روزہ رکھنے سے؟ پریشان تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایام معدودات، یہ تو گنے چنے دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں، کبھی 29 ہوں گے، کبھی 30 ہوں گے۔ ایام معدودات، یہ تھوڑے سے روزے ہیں، تم رکھو اور اس کو پانے کے بعد اپنے اوپر جنت واجب کروا لو۔ تو یہ کبھی بھی ہمیں روزہ چھوڑنے کی ترکیب نہیں کرنی چاہیے۔ رہا فرمایا تھوڑے سے دن ہیں، گنتی کے دن ہیں جو رب کی رحمت، سیل کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، سارا سال نارمل کام چلتا ہے، یہ جو موقع آتا ہے سیل کا یہ تھوڑا سا آتا ہے۔ ایام معدودات، تم اس میں ضرور بے ضرور تم روزے رکھو۔ تو پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا کوئی سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ روزے بعد میں رکھ لے۔ کسی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، کسی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر ایک بندہ روزہ چھوڑتا ہے تو وہ سارا سال اگر روزے رکھے نا تو رمضان کے ایک روزے کے برابر وہ نہیں ہو سکتا۔ صرف 2 لوگوں کو چھوٹ ہے، ایک بیمار کو، اور وہ بھی بیمار ایسا بیمار جس کو ڈاکٹر کہے تو بیمار ہے، اور ڈاکٹر کے اوپر بھی ایسی شرط ہے کہ جو ایسا ڈاکٹر جو خود بھی ایمان والا ہو۔ حضرت صاحب ایسا ڈاکٹر جو خود بھی ایمان والا ہو، صاحب شرع ہو، جس کو سوجھ بوجھ ہو دین کی، وہ ڈاکٹر اگر کہے کہ بھائی اب تیری جان کو خطرہ ہے تو پھر تو جو ہے اس روزے کو نہیں رکھ سکتا، پھر بندے کو اجازت ہے، ورنہ روزہ چھوڑنے کی اجازت بولیے اجازت نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں روزہ رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں جو حاملہ ہیں، وہ عورتیں جو حاملہ ہیں یا جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ حاملہ ہے تو اس کی ذات کو یا اس کے بچے کو بیمار ہونے کا یا جان سے جانے کا خطرہ ہے، ایسی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، ویسے عورت روزہ بھی چھوڑ نہیں سکتی۔ یا پھر اس کا دودھ سوکھ رہا ہے، اگر وہ بچے کو فیڈ کرواتی ہے تو اس کا دودھ نہ سوکھ جائے بھوکا رہنے کی وجہ سے، ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر وہ حیض کے اندر ہے یا نفاس کے اندر ہے، یعنی مہینے کی منتھلی ہے یا بچے کے پیدا ہونے کے بعد، ان صورتوں میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، ورنہ عورت بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی، اور مرد تو کسی صورتحال میں روزہ نہیں چھوڑ سکتا سوائے اس صورت کے کہ صاحب شرع ڈاکٹر اگر اجازت دے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ورنہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر وہ یہ کہے کہ میرا کام بڑا سخت ہے، اگر وہ یہ کہے کہ میں نے مزدوری کرنی ہوتی ہے، بال بچے کا پیٹ پالنا ہوتا ہے، تو پھر میں روزہ چھوڑوں، تو ایسی دین میں کوئی چھوٹ نہیں، روزہ اس نے ہر حال میں رکھنا ہے۔ اور او علی سفر، اگر وہ سفر میں ہے تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ سفر بھی اتنا نہیں کہ بندے نے 16 کلومیٹر سیالکوٹ جانا ہو یا 25 کلومیٹر وزیر آباد یا 20 کلومیٹر ڈسکا جانا ہو تو پھر بندہ کہ نہیں، 92 کلومیٹر کم از کم سفر کی شرط ہے۔ جس شخص نے 92 کلومیٹر کم از کم سفر کرنا ہو وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور وہ بھی اگر اس کے اندر گنجائش ہے روزہ رکھنے کی پھر وہ ضرور رکھے، لیکن اگر اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں اتنا سفر کروں گا 92 کلومیٹر تو پھر میری طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو مسافر کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، ما سوائے کہ اس نے اگر 92 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہو۔ 92 کلومیٹر کا سفر اتنا بنتا ہے کہ اگر ہم وایا وزیر آباد گجرانوالہ کاموں کی جائیں تو تب لاہور جتنا سفر ہو تو پھر یہ 92 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ تو رب فرما رہا ہے کہ کوئی بیمار ہو، کوئی مسافر ہو تو صرف اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ورنہ شوقیہ طور پہ اگر اس کو کام کا کوئی برڈن ہے تو پھر وہ کہے میں نے روزہ نہیں رکھنا، تو ایسی بات غلط ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم کہہ دیتا
کہتا کہ میرے روزوں میں پیپر آ رہے ہیں تو میں پیپر پڑھنا ہے، میں نے اسکول کا پڑھنا ہوتا ہے، یا دکاندار کے دکان پہ کھڑے ہونے کا میں نے کام کرنا ہے، یا اگر مزدور کا میں نے اینٹیں اٹھانی ہے تو میں یہ روزہ چھوڑ دوں، تو ایسا روزہ چھوڑنا کوئی اس کے لیے کوئی اس کے لیے آسانی کا سبب نہیں، اس کے لیے بڑی پریشانی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو انہوں نے روزے چھوڑے ہیں، مسافر نے اور بیمار نے یہ جو روزے چھوڑے ہیں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ دوسرے ایام میں ضرور روزے رکھے گا۔ اگر کوئی بیمار تھا تب بھی وہ روزوں کی قضا کر کے رمضان کے بعد روزے وہ ضرور رکھے گا۔ اگر کوئی مسافر ہے تو روزہ چھوٹ جاتا ہے، وہ تب بھی روزے ضرور رکھے گا۔ یعنی روزے کی گنجائش کسی صورت میں نہیں ہے، روزے کی گنجائش کسی صورت میں نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اگر بندہ روزہ رکھنا چاہتا تھا، اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے لیے، یعنی کوئی خطرہ اسے، مثلا وہ بیمار ہے یا مسافر میں ہے، روزہ نہیں رکھ پایا، جب اس نے روزوں کی قضا کرنی تھی وہ بندہ بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے سے وہ روزہ نہیں رکھ پایا، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یعنی ایک بندہ تھا رمضان میں، وہ ٹھیک تھا، وہ سفر میں تھا تو وہ روزہ نہیں رکھ پایا، لیکن جب اس نے روزہ قضا کرنا تھا تو قضا کے دنوں میں وہ بیمار ہو گیا تھا، پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، پھر اس کا فدیہ ادا ہوگا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، رب فرما رہا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر ایک بندہ بیمار ہے، وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھ لے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اگر پھر بھی وہ روزہ رکھ لے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ بیمار ہے، اس کو خطرہ ہے کہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی، لیکن اگر پھر بھی وہ روزہ رکھ لیتا ہے، رب فرماتا ہے اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ لیکن پھر بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے، اگر ڈاکٹر کہے تیری ہلاکت کا خدشہ ہے، تیرے مسائل بڑھنے کا خدشہ ہے، پھر بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر بندہ ہلکا پھلکا بیمار ہے، پھر اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو رب فرما رہا ہے کہ وہ بندہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بیمار ہو گئے، تو آپ نے جب بیمار ہونا تھا رمضان میں، تو شعبان کے اندر آپ کے والد محترم، یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی وجہ سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں، یہ بیمار ہونا تھا رمضان میں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ کہتے ہیں نا کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ کیوں؟ المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن جو ہوتا ہے یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو آپ کے جو والد محترم تھے یہ بھی بڑے نیک ہستی تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ کو فرمایا کہ اے میرے بیٹے تو رمضان میں بیمار ہوگا۔ شعبان میں خواب آئی، خواب کے اندر بتا رہے ہیں کہ بیٹا تو رمضان میں بیمار ہوگا، تو روزہ نہ رکھ۔ تو آپ چونکہ وقت گزرا، روزے آئے، آپ بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں نے بولا کہ تو روزہ نہ رکھ، لیکن آپ نے والد محترم کی بات مانی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ تو راوی لکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ رمضان کے سارے روزے رکھے اور اللہ نے آپ کو صحت عطا فرما دی۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ چھوٹی موٹی بیماری ہو تو روزے کو چھوڑا نہ جائے، ہر حال میں روزہ رکھنا، اس کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ ہاں اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ تیرے ہلاک ہونے کا، تیرے فوت ہو جانے کا خدشہ ہے، تو پھر تو مثلاً اس میں تو گنجائش اپنی نکال سکتا ہے۔ فوت ہونے کے جو آج کل بہت سارے معاملات ہیں، وہ ایک تو شوگر، جن لوگوں کی شوگر 300 350 400 رہتی ہے، ان لوگوں کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بندے کی شوگر آلریڈی بڑی سیٹ ہے، 150 تک رہتی ہے کھانا کھانے کے بعد، تو ایسا بندے کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر بلڈ پریشر ہے
تو بلڈ پریشر بھی اگر اس کا بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، یعنی شوگر اور بلڈ پریشر اور اس طرح کے جو بہت زیادہ سویئر معاملات ہیں، تو پھر بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر بندہ کہے میرا پیپر ہے، میرے دکان کے اوپر کام بہت زیادہ ہے، مجھے خارش ہے، تو پھر میں روزہ چھوڑ دوں، ایسا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں